دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ دیکھیں، ذکر سارے کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خصوصی رابطہ جڑ جائے، کہ اللہ کے ساتھ عشق و محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے، اور خصوصی توجہ اور خیال اللہ کی طرف رہنے لگ جائے۔ یہ ذکر کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ کثرت ذکر سے حاصل ہوگا، 2 4 5 100 200 دفعہ سے بات نہیں بنی۔ تو کثرت ذکر بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگائیں گے نا، تہجد، اشراق یا عصر مغرب کے درمیان، پھر آپ کو ذکر کا اثر محسوس ہوگا۔ یہ جو گن کے ہم کرتے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی، لیکن گننا تو چاہیے۔ تو عصر مغرب کے درمیان کا وقت لگائیں، استغفار، درود شریف، تلاوت، تھوڑا سا مراقبہ آپ محسوس کریں گے۔ اسی طرح تہجد پڑھی، اس کے بعد تلاوت کر لیں، تو اب استغفار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، دیکھنا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ کیا۔ لیکن ہم کیونکہ کثرت نہیں کرتے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا۔ تو شرط لگی ہوئی ہے ذکر کے ساتھ، کثرت سے کرو گے تو محسوس ہوگا، کثرت سے نہیں کرو گے تو محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس سے توجہ اللہ اور رجوع اللہ اور اللہ کے ساتھ ایک قرب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ کی مدد میرے قریب ہے۔ یہ ذکر کے حضرت امام ابن قیم نے 100 ذکر کے فائدے لکھے، حضرت شیخ الحدیث ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل ذکر میں لکھے بہت سے فائدے۔ تو اس سے آپ کو جسمانی، روحانی، ایمانی بے شمار فائدے ہوں گے۔ کسی نے کہا جی ذکر نفلی چیز ہے، حضرت نے کہا ذکر اصلی چیز ہے، نفلی چیز نہیں۔ اسی سے آپ کی نماز میں تاثیر پیدا ہوگی، ہیں جی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، اور اس سے بندے کے قلب میں ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے ذکر سے۔ اب مشائخ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ذکر کی برکت سے بوڑھے محسوس نہیں ہوتے، تو وہ جوان رہتے ہیں۔ اور خصوصاً جو قرآن سے عشق و محبت کرتا ہے وہ تو بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ذکر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ ایکٹیو رہیں گے۔ سستی، غفلت، اب ذکر اس کا الٹ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت کا الٹ کیا ہے؟ ذکر۔ تو ذکر غفلت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتی، اور کوئی چیز علم بھی پڑھ لے تو آپ کے غفلت کو دور نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا نور آئے گا تو ذکر کا نور ایسا ہے جو غفلت کو ختم کرتا ہے۔ تو دل چاہے یا نہ چاہے زبردستی کرے کہ جی 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، اور 100 دفعہ اللہ اللہ، اور 100 قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت، یہ میں نے کرنی، چھٹی نہیں ہے۔ 40 دن آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔